صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. وَإِذِ اسْتَسْقَى، اور اس وقت کو یاد کرو، جب استسقا طلب کی، بارش، پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ، اپنی قوم کے لیے. فقلنا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں پس ہم نے کہا، اضرب، تو مار، بے عصا کا، اپنی لاٹھی کو، الحجرہ، پتھر پر، فانفجرت، پس پھوٹ پڑے، من ہو، اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ، 12 عینن، چشمے، قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق جان لیا لوگوں میں سے ہر ایک نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو. اسم ظرف ہے. کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ تم پھرو اللہ کی زمین میں مفسدین، فساد کرنے والے. موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جب میدان تیہ میں، بعض مفسرین کے مطابق صحرائے سینا میں، جب اپنی قوم کو لے کر گئے، وہاں پر پانی کی بڑی قلت تھی، پانی نہیں مل رہا تھا. قوم سخت پیاسی ہے، سخت پیاس کے اندر مبتلا ہے، گرمی کی شدت بھی ہے، حدت بھی ہے، اور پانی بھی نہیں ہے. آپ سوچیں اس قوم کی حالت کیا ہوگی. اگر اس کی حالت اور کیفیت کو آپ جاننا چاہتے ہیں تو آج کے دن آپ اندازہ لگائیں. جب کچھ عرصے سے بارشیں نہیں ہو رہی تو ہم میں سے ہر ایک کس قدر پریشان ہے. حالانکہ ہمارے پاس پینے کے لیے تو اللہ کی یہ نعمت موجود ہے، جانوروں کو پلانے کے لیے بھی موجود ہے، اور کھیتی باڑی کے لیے بھی مناسب مقدار کے اندر پانی موجود ہے. ان کے پاس نہ پینے کے لیے ہے، نہ پلانے کے لیے ہے، ایک قطرہ بھی نہیں ہے. سخت پیاس لگی ہوئی ہے، بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، بلک رہے. تو قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس اکٹھی ہو گئی. کہا موسیٰ اپنے رب سے پانی طلب کرو، کہاں جائیں ہم. انسان جتنا بھی اللہ کا باغی بن جائے، سرکش بن جائے، لیکن جب مشکل حالات آتے ہیں تو آخر اسے کوئی چاروکار نظر نہیں آتا، نجات کا کوئی رستہ نہیں نظر آتا، پھر اپنے اللہ کے سامنے ہی آخر آ کر جھکتا ہے. یہ بھی بڑی باغی قوم تھی، بڑی سرکش قوم تھی، اللہ کے احسانات کو فراموش کرنے والی قوم تھی. لیکن مشکل کی جب گھڑی آئی انہیں بھی سمجھ آ گئی تھی اب نجات کا کوئی رستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جائے. اندر سے وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کا برحق پیغمبر ہے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے. حتیٰ نر اللہ جہرتاً، عجیب و غریب باتیں کرتے. کبھی کہتے کہ ہم اپنے اللہ کو جب تک سامنے نہیں دیکھیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے. کبھی کچھ کہتے، کبھی کچھ کہتے، کبھی کچھ کہتے، لیکن ان کا اندر یہی کہتا تھا کہ یہ اللہ کا برحق پیغمبر ہے. جیسے کہ کرونا کے حالات جب پیدا ہوئے
تو ایک ملک کا جو کافر بادشاہ تھا وہ بھی مسلمانوں کے پاس ان کی مسجد کے اندر آیا کہ جب تک آپ اپنے اللہ کو نہیں پکاریں گے کرونا کا یہ وبا ختم نہیں ہونے والی. اسے بھی یقین تھا کہ یہ برحق لوگ ہیں. اس کا اندر یہی کہتا تھا, یہی فتویٰ دیتا تھا کہ یہ برحق لوگ ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں. ظاہر زبان سے وہ اقرار نہیں کرتا تھا. تو مشکل کی اس گھڑی کے اندر انہوں نے بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے التجا کی کہ موسیٰ اپنے رب کو پکاریں, اللہ پانی کی نعمت سے مالا مال کر دے, ہم تو تڑپ رہے ہیں پیاس کی وجہ سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں بنو اسرائیل کو اس وقت وہ وقت یاد نہیں ہے, اس کو تھوڑا سا یاد تو کر لو جب تم پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے تھے, بلک رہے تھے. اللہ نے اسی اسنا کے اندر تمہارے پانی کا بندوبست فرمایا. کیسے بندوبست فرمایا؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اپنے اللہ سے پانی طلب کیا. یہ باب استفعال ہے, استسقا, یہ استسقی جو ہے اس کی سین جو ہے یہ طلب فعل کے لیے آتی ہے, پانی طلب کرنے کے لیے استسقا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فقلنا, ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ مخلوق کے لیے ہے, یہ مشکل مخلوق کے لیے ہے, میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. فعال لما یرید ہوں علی کل شیء قدیر ہوں. فرمایا فقل نضرب بعصاک الحجر, اے موسیٰ اس پتھر پر, یہ جو پتھر آپ کے پاس ہے نا, اسی پتھر پہ آپ اپنا عصا یہ لاٹھی مار کے طرف دیکھیں. جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ سوٹا, وہ لاٹھی اس پتھر پہ ماری, اللہ نے اسی پتھر سے 12 چشمے پیدا کر دیے, 12 نہریں جاری کر دی. کیونکہ بنو اسرائیل کے جو ہے وہ قبائل تو 12 ہی تھے نا, 12 ہی قبیلے تھے بنو اسرائیل کے, اس لیے ہر ایک کے لیے اللہ نے الگ الگ چشمہ اور نہر قائم کر دی تاکہ آپس میں لڑے نہ, فتنہ فساد پیدا نہ ہو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم حیران ہو گئے. یہ معجزہ تھا, اور معجزہ جو ہے ہمیشہ یہ خرق عادت, خلاف توقع, خلاف فطرت, ایک چیز کا وقوع, ایک چیز کا پیدا ہو جانا, اسے معجزہ کہتے ہیں. اگر یہ اللہ کی قدرت کے ساتھ کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ ہو اسے معجزہ کہتے ہیں. اگر اللہ کی قدرت کے ساتھ کسی امتی کے ہاتھ پہ خرق عادت کوئی شے واقع ہو جائے اسے کرامت کہتے ہیں. کرامات الاولیاء کے نام سے ائمہ محدثین سلف صالحین نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں, اور سب سے بڑے ولی, سب سے بڑے اولیاء اللہ جو اللہ کی زمین پہ تھے وہ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے, تابعین تھے, ائمہ محدثین تھے, سلف صالحین تھے. اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ اضرب بعصاک الحجر, اس پتھر پہ اپنے لاٹھی مارو, اپنا اثار رکھو تو صحیح. دیکھو اللہ تعالیٰ نہر پانی کی کیسے نہریں پیدا فرما دیتے. تو اللہ نے 12 چشمے پیدا فرما دی. فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا قد علم کل اناس مشربہم, ہر ایک جو قبیلہ تھا اس نے ایک ایک چشمے پہ قبضہ کر لیا, ایک ایک چشمے کے سپورٹ ہو گئے, اسی سے پیتے تھے جب بھی ضرورت پڑتی تھی. بعض ائمہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو پتھر تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا, چھوٹا سا پتھر تھا. بعض نے لکھا ہے کہ یہ 10 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا تھا, چورس تھا, اس لیے تو ہر سائیڈ سے 3 چشمے پیدا ہوئی ہے. یہ 4 کونا تھا نا, اس لیے ہر سائیڈ سے 3 چشمے پیدا ہوئے تو یہ 12 چشمے بن جاتے ہیں. چورس تھا, بالکل چوکور تھا. تو یہ چھوٹا سا پتھر تھا, پیدا ہو گیا. جب موسیٰ علیہ السلام سفر کرنے لگے پانی خشک ہو گیا, ساتھ اٹھایا پتھر لے گئے. جہاں ضرورت پڑتی تھی نا بس وہ لاٹھی اور عصا رکھتے تھے, اللہ چشمے پیدا کر دیتا تھا. اسی لیے تو اللہ رب العزت کلام مجید فرقان حمید کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا اللہ جو ہے ان چشموں کو بند کر دے, ان نہروں کو بند کر دے, دریاؤں اور سمندروں کو خشک کر دے, تو تم میں سے کون ہے جو چشمے پیدا کرے گا؟ تم میں سے کون ہے جو پانی پیدا کرے گا؟ تم میں سے کس کے پاس طاقتیں ہیں کہ وہ نہریں بہا دے گا؟ کوئی نہیں ہے طاقت. فَمَن يَأْتِيكُم مِّن مَّاءٍ مَّعِينٍ, تم میں سے کوئی ہے جو چشمے پیدا کر کے دکھائے؟ کوئی نہیں ہے. تو یہ ایک معجزہ تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے, تاکہ لوگ جو ہیں اس معجزے کو دیکھ کر مومن ہو جائیں, ایمان لے آئیں. قد علم کل اناس مشربہم,
اللہ رب العزت نے کہا یہ تمہارے لیے پانی بھی ہے، کلو کھاؤ وشربو پیو، جہاں سے مرضی ہے پیتے رہو، من رزق اللہ، یہ اللہ کا رزق ہے، یہ اللہ کا عنایت کرتا ہے، یہ کسی اور کی طرف سے نہیں آیا۔ مشکل کی کسی گھڑی کے اندر جو ہے، جب بھی کوئی قوم کتنی بھی باغی ہو جائے، جب اپنے اللہ کو پکارتی ہے، اللہ اس کی پکار ضرور سنتے ہیں۔ کلو واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھو، کھاؤ اللہ کا رزق، پیو اللہ کا رزق، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لیکن زمین کی اس پشت پر فساد نہ پیدا کرو، فتنے نہ پیدا کرو۔ اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے یہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، سب سے بڑا فتنہ جو ہے نبی کی سنت کے اندر بدعات کو ایجاد کرنا ہے۔ آج یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، شرک بھی موجود ہے، بدعات بھی موجود ہیں، اور خرافات بھی موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں جب خشک سالی ہوئی، پانی کا قحط ہوا، پانی نایاب ہو گیا، پانی مفقود ہو گیا، تو اللہ نے معجزتاً جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اس پتھر پہ اپنی لاٹھی مار کر سے دیکھو۔ اللہ نے 12 چشمے پیدا کر دی۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس آخری پیغمبر کے دور میں ایک دفعہ پھر قحط سالی آئی۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ جو ہے ایک صحابی آئے، اللہ کے حبیب کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے حبیب قحط سالی ہے، جانور مر رہے ہیں، انسان پیاس سے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اللہ سے دعا فرما دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ممبر پہ کھڑے ہوتے دوران خطبہ جو ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اور صحابہ نے بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ کے پیغمبر نے دعا فرمائی۔ ادھر نماز جمعہ ختم ہوئی، ادھر بادل برسے اور بارش نازل ہونا شروع ہو گئی۔ اتنی بارش ہوئی کہ اگلے جمعہ جو ہے اس تک بارش برستی رہی، پورا ہفتہ بارش برستی رہی۔ اگلے جمعے کو پھر وہ صحابی آ گیا، اللہ کے حبیب اب تو چلنا پھرنا بھی مشکل ہو گیا ہے، اتنا وافر پانی ہو چکا ہے، نالے بہ رہے ہیں، ندیاں بہ رہی ہیں، آپ دعا فرمائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ اس بارش کو پہاڑوں کی طرف لے گئے۔ آج اگر مشکل پیدا ہو جائے، بارشیں رک جائیں، تو اللہ کے پیغمبر نے اس کے بھی مختلف طریقے بتائے ہیں۔ استسقاء جو ہے وہ 2 طرح کی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس استسقاء پانی بارش طلب کرنے کے 17 باب صحیح بخاری کے اندر قائم کیا۔ امام مسلم نے 5 باب جو ہے وہ صحیح مسلم کے اندر قائم کیے ہیں اسی استسقاء کے متعلقہ، کس طرح استسقاء کرنی ہے، اپنے اللہ سے بارش کس طرح طلب کرنی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ تو یہ ہے جس طرح جمعے کے اندر جو ہے اللہ کے پیغمبر نے دعا فرما دی۔ آپ یہ نہیں ہے کہ صرف دوران جمعہ آپ دعا کر سکتے ہیں، یہ کسی وقت بھی دعا کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری صورت جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھائی ہے وہ نماز استسقاء ہے۔ باہر جنگل کے اندر جائیں، باہر کھلے میدان کے اندر جائیں، ممبر لے کر جائیں، وہاں جا کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا، جب لوگ اکٹھے ہو گئے، صحابہ اکٹھے ہو گئے، صحیح بخاری کے اندر حدیثیں آتی ہیں، مسلم کے اندر آتی ہیں، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، موطا، دارمی، مسند احمد وغیرہ کے اندر بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، مختلف طریقے موجود ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے صحیح بخاری کے اندر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ کیا، آپ نے تحویل الردا فرمائی، دعا فرمائی، اس کے بعد اپنی چادر کو تبدیل کیا صحابہ کے سامنے، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے صحابہ نے بھی اپنی چادریں تبدیل کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، قبلے کی طرف منہ کیا ہوا ہے، اللہ کے پیغمبر نے دعا فرمائی، پھر لوگوں کی طرف مڑ کر بھی دعا فرمائی۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی، جس طرح اللہ کے پیغمبر عید کی نماز پڑھتے تھے، جو صورتیں وہاں پڑھتے تھے یہاں پر بھی پڑھی۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا، خطبے کے بعد صحابہ صدقہ کرتے تھے۔ یہ صدقہ جو ہے بہت ساری آزمائشوں کے ٹالنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور باعث ہے۔ اس صدقے کی عادت اپنے اندر پیدا کریں، یہ بہت ساری مشکلات جو ہے اس سے آپ کو نجات دے دے گا۔ بڑی پریشانیوں سے نجات کا ایک ذریعہ یہ ہے اللہ کے راستے میں کثرت سے صدقہ کیا کریں، اپنے مالوں سے صدقات اور خیرات کیا کریں، کثرت سے نوافل پڑھا کریں، کثرت سے باوضو رہا کریں، کثرت سے ذکر کیا کریں، کثرت سے اللہ کے کلام کی تلاوت کیا کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہیں، مشکلات سے اور پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بھی ہیں،
اور آخرت کے دن جو ہے کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بھی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو کما کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے کتاب و سنت پہ موت نصیب فرمائے۔